اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جریکو اریحا پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے۔ سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطۃ حطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہیں وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسولا بھی واپس کیا گیا ہے، اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس سی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم صبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شُرَّعًا، شرع جیسے کہ نیزا کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اب وہ آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے، تو شرعاً آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہوں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَأْتِيهِمْ، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی، اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی، تو فائدہ کیا ہوا؟
اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ۔ 6 دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا۔ اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے۔ تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے، اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم، ان میں سے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں وعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم، اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا۔ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب۔ قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہی عن المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی، ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ تو اگر ایک بھی بچ جائے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے، ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورت جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی۔ یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔